بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، آج ہم آپ کو اللہ تعالیٰ کے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی شان اور عظمت کے بارے میں بتائیں گے۔ بحیثیت مسلمان ملائکہ پہ یقین رکھنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہر مسلمان اقرار کرتا ہے کہ وہ ایمان لایا ہے اللہ پہ، اس کے فرشتوں پہ اور اس کی کتابوں پہ اور اس کے رسولوں پہ، اور قیامت کے دن اور مرنے کے بعد پھر زندہ ہونے پہ اور تقدیروں پہ کہ اس کی بھلائی اور برائی سب اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے۔ فرشتے آسمانوں پہ رہنے والی برگزیدہ اور بابرکت ایسی مخلوق ہے جو خطا سے پاک اور معصوم ہے۔ ان کی پیدائش انسانوں سے پہلے ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تخلیق نور سے کی ہے۔ وہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور اس کی طرف سے عائد مختلف ذمہ داریوں پہ مامور ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا پیغام انسانوں تک پہنچانا انہی کے ذمہ ہے۔ ان فرشتوں میں مشہور فرشتے چار ہیں: حضرت جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام اور عزرائیل علیہ السلام۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام فرشتوں سے مقدم اور اہم ہیں۔ جبرائیل کا معنی ہے عبداللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کا بندہ، جبکہ فرشتوں کے درمیان آپ خادم ربہ یعنی اپنے رب کے خادم کے لقب سے مشہور ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے القابات آمین وحی، خازن قدوس، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو قرآن پاک میں روح الامین، روح القدوس، طاؤس اور ملائکہ کے نام سے بھی پکارا گیا ہے۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے نور سے بنایا ہے۔ فرشتے تعداد میں ان گنت ہیں۔ ان کی اصل تعداد کے بارے میں کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ صرف رب تعالیٰ کی ذات ہی ہے جو جانتی ہے کہ در حقیقت فرشتوں کی تعداد کتنی ہے۔ ان کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ بارش کا ایک ایک قطرہ فرشتہ لے کر زمین پر اترتا ہے۔ اللہ اور انسان کے درمیان رابطے کا ذریعہ انبیاء اکرام علیہ السلام تھے، لیکن اللہ اور انبیاء علیہ السلام کے درمیان رابطے کا ذریعہ سردار ملائکہ جبرائیل علیہ السلام تھے، جو بذریعہ وحی اللہ تعالیٰ کے احکامات اور پیغامات کو لے کر انبیاء اکرام تک پہنچاتے تھے۔ نبوت کا سلسلہ ختم ہوئے اور اس کے بعد باعث وحی کا سلسلہ بھی ختم ہو چکا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نہایت بزرگ و برتر فرشتے ہیں، جن کا مقام و مرتبہ دیگر تمام ملائکہ سے افضل ہے۔ فرشتوں کا وجود عطا کردہ اور مقرر کردہ کام کے مطابق ہوتا ہے۔ جبرائیل کے ذمہ مقرر احکامات اور اعمال تمام دوسرے ملائکہ سے زیادہ افضل اور عظیم ہیں، چنانچہ ان کا وجود بھی تمام ملائکہ میں سب سے زیادہ برتر اور عظیم ہے۔ ان کے علاوہ خدائے بزرگ و برتر کے دیگر مقرب ملائکہ میں حضرت عزرائیل، میکائیل اور اسرافیل کے نام بھی شامل ہیں۔ ہر پیدا ہونے والا بچہ، چاہے وہ جس بھی مخلوق سے تعلق رکھتا ہو، شور مچاتا اور روتا ہے، لیکن فرشتے تخلیق پاتے ہی خدائے بزرگ و برتر کی حمد و ثنا اور تسبیح شروع کر دیتے ہیں، اور فرشتوں کی تخلیق کا آغاز جبرائیل سے ہوا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت جبرائیل کی تخلیق ہوئی تو انہوں نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، اور اقرار کیا کہ فرشتوں کے پاس اپنی کوئی طاقت نہیں۔ حضرت جبرائیل
عالم وجود میں آتے ہی سجدے میں گر گئے، اور یہ سجدہ آج کل کے حساب سے تقریباً 30,000 سال کی مدت میں ختم کیا۔ جب حضرت جبرائیل نے سجدے سے سر اٹھایا تو اپنے معبود سے دریافت کیا کہ اے پروردگار، جس طرح میں نے تیری عبادت میں قیام کیا ہے، اس کی مثال تیری مخلوق میں مل سکتی ہے؟ تو ارشاد باری تعالیٰ ہوا، اے جبرائیل، تیری عبادت ممکن ہے، تمہاری نظر میں زیادہ اہمیت رکھتی ہو، لیکن تمہیں معلوم نہیں ہے کہ میں آخر زمانہ میں ایک ایسا گروہ پیدا کروں گا جس کی 2 رکعت نماز تمہارے 30,000 سال کے ایک سجدہ سے کہیں زیادہ باوقت اور ممتاز ہوگی، اور اس 2 رکعت نماز کا اجر تمہارے طویل سجدے سے لاکھوں گنا زیادہ ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا، آپ کی عمر کتنے سال ہے؟ حضرت جبرائیل نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس کے سوا میں کچھ نہیں جانتا کہ چوتھے حجاب عظمت میں ہر 70,000 برس کے بعد ایک ستارہ طلوع ہوتا تھا، جسے میں نے اپنی عمر میں 70,000 مرتبہ دیکھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل، میرے رب کی عزت اور جلال کی قسم، وہ ستارہ میں ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ زمین پر جاؤ اور مٹی لے کر آؤ، لہٰذا جب حضرت آدم کی تخلیق ہوئی تو ان کے آگے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم ہوا۔ اس وقت سب سے پہلے سجدہ کرنے والے حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، لہٰذا سب سے پہلے سجدہ کرنے کی وجہ سے بھی آپ کو اعلیٰ مقام حاصل ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پیغمبروں پر وحی نازل کرنے اور مشکل میں ان کی مدد کرنے کے کام پر مامور فرمایا گیا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام پر 12 مرتبہ نازل ہوئے، حضرت ادریس علیہ السلام پر 4 مرتبہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر 42 مرتبہ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر 400 مرتبہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر 13 مرتبہ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 24,000 مرتبہ نازل ہوئے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کیا تو وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے جنہوں نے ان کو کشتی بنانا سکھایا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈالا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو گلزار بنا دیا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں دھکیل دیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تیز رفتاری سے گئے اور حضرت یوسف کو اپنے پروں میں سمیٹ لیا۔ جب حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام گئے تو ان کی قوم ان کو پریشان کر رہی تھی، آپ نے اپنا ایک پر ان کے منہ پر مارا اور تمام لوگ اندھے ہو گئے، اور اس کے بعد قوم لوط کے شہر کو جو 5 شہروں پر محیط تھا اپنے پروں پر اٹھا لیا اور تھوڑا سا اوپر لے جا کر زمین پر پٹخ دیا۔ اور جب حضرت زکریا علیہ السلام نے اولاد کی دعا مانگی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک نوجوان کی شکل میں آئے اور حضرت زکریا علیہ السلام کو نیک اور صالح اولاد کی خوشخبری سنائی۔ حضرت عیسیٰ کی پیدائش بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے کلمہ کن سے ہوئی۔ مختصر یہ کہ پیغمبروں کے واقعات میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ایسا کردار ہے گویا آپ نے دنیا کی تاریخ کو بدل ڈالا۔ تمام نبیوں کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک انسانی شکل میں آتے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل میں دیکھا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر جگہ ہر مشکل وقت میں آپ ان کے پاس پہنچ جاتے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام پہلی بار
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غار ہرا میں نازل ہوئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا، آپ کی عمر کتنے سال ہے؟ آپ نے عرض کیا، حضور اس کے سوا میں کچھ نہیں جانتا کہ چوتھے حجاب عظمت میں ہر 70,000 برس کے بعد ایک ستارہ طلوع ہوتا تھا، جسے میں نے اپنی عمر میں 70,000 مرتبہ دیکھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل، میرے رب کی عظمت و جلال کی قسم، وہ ستارہ میں ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام مومنوں سے مصافحہ کرتے ہیں۔ اس کی شان یہ ہے کہ وہ رونگٹے جسم پر کھڑے ہو جائیں، دل نرم پڑ جائے، آنکھیں بہہ نکلیں، اس وقت آدمی کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس وقت میرا ہاتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھ میں ہے۔ جزاک اللہ، الحمدللہ۔